الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، امامت کے سلسلے میں دلائل کا بیان جاری تھا کہ امامت الہی منصب ہے، الہی عہدہ ہے۔ اس کے لیے آیتیں بھی پیش ہوئیں کہ جو دلالت کرتی ہیں اور بیان کرتی ہیں وہ آیتیں کہ یہ ایک الہی منصب ہے، اور انبیاء علیہم السلام جو تھے وہ امامت کے عہدے پر بھی فائز تھے نبوت کے ساتھ ساتھ۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبوت اور امامت کے عہدے پر اس الہی منصب پر فائز تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہ ہدایت کا کیا انتظام اور اہتمام کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سلسلے میں دین مبین اسلام میں وہ کون سا طریقہ کار ہے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے اور اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے لوگوں کے لیے واضح کیا ہے۔ قرآنی آیتیں ہم نے کچھ سامعین کرام کی خدمت میں بعض آیتوں کو پیش کیا، اور اس کے بعد ہم آیتوں کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے رکے ہیں، اور عقلی دلائل کو ساتھ ساتھ ان نقلی اور منقول دلائل کے ساتھ ساتھ ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ مطلب جو ہے وہ سامعین کرام کے اذہان عالیہ میں بہترین انداز سے منتقل ہو، اور تمام پہلوؤں سے یہ بات اچھے انداز سے معزز سامعین کے لیے روشن ہو سکے۔ تو ہم نے یہ واضح کیا کہ عقل بشر جو ہے وہ یہ کہتی ہے اور اس کو ادراک کرتی ہے، سمجھتی ہے کہ انسان ہر دور اور ہر زمانے میں ہدایت کا محتاج ہے۔ کسی بھی زمانے میں وہ انسان جو ہے، انسانی معاشرہ جو ہے وہ ہدایت سے بے نیاز نہیں ہے۔ لہٰذا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد بھی انسانی معاشرہ اور صحابہ کرام اور اصحاب، یہ جو ہیں اتنی کثیر تعداد جو مسلمانوں کی رسول اللہ کے جانے کے بعد ہے، عزیزان گرامی، ان کے لیے ظاہر ہے کہ وہی جو عقل کہتی ہے اور ادراک کرتی ہے کہ انسانی معاشرہ ہمیشہ نیاز مند ہے اور ضرورت مند ہے ہدایت کا، اور بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سلسلہ قائم ہو، ایک ہادی معین ہو، اور وہ معین ہادی تمام انسانوں میں سب سے بہترین ہو، اور لوگ اس کی بات کو سنیں، اس کی طرف مائل ہوں، لوگوں کے قلوب اس کی طرف جھکیں اور اس سے ہدایت لیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہر معاشرے میں اور ہر زمانے میں عزیزان گرامی انسانوں کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے ہدایت کا یہ سلسلہ ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ ہم نے جیسے بیان کیا کہ رسول اللہ کے بعد بھی جو قرائن ہیں، تاریخی قرائن، تاریخی شواہد، تاریخ کی حقیقتیں، تو عزیزان گرامی سقیفہ بنی ساعدہ میں جو اصحاب کا اجتماع ہوا، اصحاب جو چند جمع ہوئے مہاجرین و انصار میں سے، انشاءاللہ اس کی منظر کشی جو تاریخ نے ہمارے لیے کی ہے وہ انشاءاللہ بعض پروگرام میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور جس سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اس زمانے کے بعد کی تاریخ اور حقیقتیں بھی، کچھ حقائق، بعض حقائق تاریخی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ جس طرح اختلافات آپس میں ہوئے، جس طریقے سے افراتفری جو اسلامی معاشرے میں قائم ہوئی، اور مسلمان جو ہے وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور یہ اختلافات جو پیش آئے عزیزان گرامی،
تو یقیناً وہ کیا سوال ایک پیش آتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد جب رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ محور ہیں، مرکز ہیں، اور تمام امت اور تمام اہل اسلام جو انہوں نے اسلام کو قبول کیا، جو ایمان لائے ہیں، وہ سب ایمان لانے والے مومنین رسول اللہ کے ارد گرد جمع ہیں، اور وہ مرکز جو الہی مرکز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی ہیں جو نبوت اور پیغمبری کے منصب پر فائز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہادی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ سلسلہ آپ دیکھیے کہ یہ سلسلہ ہدایت جس کا انسانی معاشرہ محتاج ہے ہمیشہ، یہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ضروری ہے ہر زمانے میں۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین، تو آپ سوچئے کہ یہ بہترین دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پس ضرورت تھی اس بات کی۔ عقل ہماری پوری تاریخ بشریت کو دیکھنے کے بعد، اسی طرح اسلامی تاریخ کو بھی رسول اللہ کے زمانے میں اور رسول اللہ کے زمانے کے فوراً بعد سے لے کر اب تک کی تاریخ، ان تمام حقیقتوں کو دیکھنے کے بعد عقل جو ادراک کرتی اور سمجھتی ہے کہ الہی ہدایت ہمیشہ انسانی معاشرے کے لیے ضروری ہے، یہ بات پر مہر تصدیق عقل لگا دیتی ہے، اور عقل اسے قبول کرتی ہے، ایکسیپٹ کرتی ہے۔ انٹلیکٹ آف ہیومن بینگز، عقل ان قرائن اور شواہد کی روشنی میں، اور عقل اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے کہ انسان جو ہے وہ الہی ہدایت کا ہمیشہ محتاج ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ قرآن کریم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ گئے، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ قرآن جو ہے وہ کافی ہو جائے امت کے لیے، اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، لیکن یہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ مفسر قرآن کی طرف محتاج ہے، اور اسی لیے ہم مکتب تشیع میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، دلائل کی روشنی میں ٹھوس، محکم، مستحکم دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں، دلیلیں قائم ہیں، اور وہ دلیلیں روشن کرتی ہیں، ثابت کرتی ہیں اس بات کو معزز سامعین کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کا سبب ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن یہ کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے، کثرت سے مفسرین دیکھیے، ان میں جو مفسرین نے تفاسیر کی ہیں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ کی امت میں رسول اللہ کی رحلت کے فوراً بعد رہبری اور رہنمائی کے سلسلے میں کہ حکومت کے لیے کس حکمران کا انتخاب کیا جائے، اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کیا اللہ اور اس کے حبیب نے، کیا اسلام جو کامل اور مکمل دین ہے، کیا امت کو یوں ہی، رسول اللہ کی امت کو یوں ہی چھوڑ دیا کہ وہ اختلاف کرتے رہیں، ان میں پھوٹ پڑ جائے اور اختلاف سے دوچار ہو جائیں، یا کوئی ایسا ٹھوس محکم طریقہ پیش کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے حجت تمام ہو جائے؟ تو جس طرح ہمارا عقیدہ ہے، یہ دلیل کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، عقل اسے سمجھتی ہے، ادراک کرتی ہے، اور دلیل اس مقدمے کے ذریعے قائم کرتی ہے کہ انسان ہمیشہ ہدایت کا محتاج ہے، لہٰذا رسول اللہ کے بعد بھی اس معاشرے کو اور انسانوں کو ہدایت کی ضرورت تھی، اور سلسلے ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے امامت کے منصب کے ذریعے اور اماموں کو معین کر کے اس سلسلے ہدایت کو جاری و ساری رکھا ہے، اور یہ سلسلہ قائم رکھا ہے۔ یہ پہلی دلیل، اور دوسری دلیل پس یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ایک ٹھوس نظام کے ذریعے اتمام حجت چاہتا ہے، کہ حجت تمام ہو جائے، حجت قائم ہو جائے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے گزشتہ تمام زمانوں میں انبیاء علیہم السلام کے ذریعے، ان کی شریعت کے ذریعے، ان کے اولیاء کے ذریعے، آسمانی صحیفوں اور آسمانی کتابوں کے ذریعے حجت تمام کر دی تھی۔ اس حجت کے تمام ہونے کے بعد جو بھی گمراہ ہوئے وہ خود اپنی گمراہی کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے خود اپنے ارادے و اختیار سے گمراہی کے راستے کو اختیار کیا، اور اس حجت کے بعد جو ہدایت یافتہ ہونا چاہتے تھے وہ یقیناً اس صحیح راستے کو دیکھنے کے بعد، حجت کے قائم ہونے کے بعد، اس حجت کے ذریعے ہدایت یافتہ ہوئے، سعادت مند ہوئے، اور کامیابی حاصل کرنے والے بن گئے۔ اور یہی بات
مسلم امہ کے لیے بھی ہے عزیزان گرامی کہ مسلم امہ کے لیے بھی اللہ نے حجت کو تمام کر دیا ہے۔ ہمارے مکتب تشیع کی دلیل کے طور پر ہم یہ بات بتا رہے ہیں کہ عقل سمجھتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا ٹھوس محکم نظام کا ہونا ضروری تھا کہ اگر لوگ اختلاف کریں تو ان کے اختلاف کے لیے کیا راہ حل ہے۔ اگر ان میں پھوٹ پڑ جائے، اختلاف ہو جائے، تو اس اختلاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی راہ حل ایسا رکھا اس مکمل، کامل، جامع، پرفیکٹ، کمپلیٹ ریلیجن میں کہ جس میں کوئی نقص و کمی نہیں ہے۔ تمام مسلمان اس کے معتقد ہیں، تمام مکاتب فکر اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں، سب کا عقیدہ یہی ہے، سب اسے قبول کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، وہ افراتفری اور وہ ہنگامہ آرائی جو رسول اللہ کی رحلت کے بعد حکومت پر فائز ہونے کے لیے، حکومت کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اصحاب کے درمیان تھا، اور اس میں جو کچھ منظر کشی تاریخ نے ہمارے کیے، انشاءاللہ اس میں سے بعض چیزیں ہم سامعین کی خدمت میں بیان کریں گے اور پیش کریں گے اختصار کے ساتھ۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے، کوئی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور تاریخ کی وہ روشن حقیقتیں ہیں جو مطالعہ کرنے والے، تمام مطالعہ کرنے والوں کے لیے بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، روشن ہو جاتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت ضروری ہونا چاہیے، عقل کہتی ہے۔ اس حجت کے تمام ہونے کے بعد اگر کوئی اختلاف کرتا ہے اور پھوٹ پڑتی ہے، اور اگر ان میں پراکندگی ہو جاتی ہے، تفرقہ پڑ جاتا ہے اور انحراف ہوتا ہے، تو پھر وہ خود ذمہ دار ہیں۔ لیکن اللہ کے قانون میں کوئی نقص، کوئی خامی، کوئی کجی نہیں ہے۔ تو وہ کیا نظام ہے عزیزان گرامی؟ جس کی جو مرضی آئے وہ ایسی بات اپنی مرضی سے کرتا چلا جائے، یا اللہ کی طرف سے ہدایت کا کوئی انتظام ہے، ہدایت کا کوئی ٹھوس اہتمام ہے، ایسا محکم طریقہ کار ہے کہ جو طریقہ کار حجت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ تو ہم اس بات کے معتقد ہیں، مکتب تشیع کا عقیدہ ہے کہ یقیناً اس مکمل، کامل و جامع دین میں ضرورت تھی کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا ٹھوس نظام قائم کر دیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے اسے بیان کیا جائے۔ لہٰذا یہ حدیث مشہور و معروف جو آپ فرما کے گئے ہیں اور طرفین کی کتابوں میں ہے، جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا گیا، حدیث ثقلین ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر اور وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں امت کی ہدایت کے لیے۔ اس میں پہلی کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری عطرتی اہل بیتی، اور میری عطرت میرے اہل بیت ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے، اور جب تک تم ان دونوں سے تمسک کرتے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، گمراہی میں مبتلا نہیں ہو جاؤ گے، گمراہی سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ لہٰذا یہ حدیث ثقلین اور اسی طرح اور بہت ساری احادیث جو انشاءاللہ ہم دوبارہ سلسلے گفتگو میں نقلی اور منقول دلائل میں جب پہنچیں گے تو احادیث میں بعض احادیث اور روایتوں کو سامعین کرام کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بات روشن ہے کہ اللہ نے یہ نظام قائم کر کے حجت تمام کر دی۔ یہ دوسری دلیل ہے ہماری کہ اتمام حجت اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے، کہ اس حجت کے قائم ہونے کے بعد اب اگر اس دین پر صحیح عمل نہ کر کے، اس حجت کے تمام ہونے کے بعد اگر انسان منحرف ہوتا ہے، بہکتا ہے، اور اس کے قدموں میں لغزش آتی ہے اور وہ انحراف پیدا کر لیتا ہے صراط مستقیم سے، تو پھر عزیزان گرامی وہ اپنے گناہوں کا، اپنے انحراف اور اپنے بھٹکنے کا خود ذمہ دار ہے۔ اور وہ حجت جو اللہ نے قائم کی ہے، وہ راستہ جو اللہ نے معین کیا ہے، اس راستے پر چل کر ہی مسلم امہ کی نجات ہے اور انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ انسان ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں، اس دنیا میں کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں اور ابدی سعادت پا سکتے ہیں عزیزان گرامی۔ لہٰذا اتمام حجت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضروری ہے۔ وہ کیا اتمام حجت ہے؟ کیا یوں ہی امت کے حوالے کر دینا اور یوں ہی امت کے سپرد کر کے یوں ہی چھوڑ کر سب کچھ ایسے ہی رسول اللہ کا چلا جانا، جیسے بعض
اہل تسنن کے علماء اور اہل سنت کا بہرحال یہ نظریہ ہے کہ اس سلسلے میں رسول اللہ نے کوئی پالیسی اور کوئی ٹھوس اور محکم طریقہ کار امت کے حوالے نہیں کیا. اسی لیے تو ثقیفہ میں اصحاب جمع ہوئے اور سر جوڑ کر وہ چند مہاجرین و انصار اصحاب میں سے بیٹھ گئے کہ حکمرانی کے لیے اور فرمان روائی کے لیے اس اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت کی حکومت جو ہے اس کا اقتدار کس کے سپرد کیا جائے, کون حاکم وقت بن جائے, اور وہ سب جمع ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا. انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم بیانات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے کوئی معین پالیسی بیان نہیں ہوئی تھی, تب تو گویا ان کے بقول اور ان کے نظریے کے مطابق اصحاب جو ہے وہ جمع ہوئے, اور اصحاب نے جمع ہو کر جو فیصلہ کرنا تھا وہ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ کیا فیصلہ کیا, جس کے نتیجے میں حضرت ابو بکر کو انہوں نے جو ہے وہ تمام تر وہ حقیقتیں, تاریخ کی تلخ حقیقتیں جس کے ساتھ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابو بکر کو بہرحال اس ہنگامہ آرائی میں, اس افراتفری میں اور اس انداز سے جو تاریخ بتلاتی ہے خلیفہ معین کیا. تو عزیزان گرامی, یہ ہماری دوسری دلیل ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی ایک مکمل و کامل دین میں اصول کو بیان نہ کرے اور یوں ہی انسانوں کے طرف انسانوں کے لیے چھوڑ دے بات کو کہ جیسے وہ چاہیں کریں, جیسے ان کی مرضی ہو وہ کریں. یہ تو یقیناً ایسی چیز ہے کہ انسانوں کے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی, اختلاف ہو جائے گا, جیسے کہ ہم رسول اللہ کے بعد یہ اختلاف اصحاب کے درمیان دیکھتے اور پاتے ہیں کہ یہ اختلاف ہوا اور شدت سے اختلاف ہوا اور کس طرح افراتفری ہوئی. تو عزیزان گرامی, ہم شیعہ مکتب کا عقیدہ ہے کہ حدیث ثقلین اور اس جیسی بے شمار دیگر احادیث ہیں انشاءاللہ, جن میں سے بعض کو پیش کیا جائے گا اور بعض آیتوں کو بھی مزید پیش کیا جائے گا جو روشن کرتی ہیں اور اس عقلی دلیل کی تائید کرتی ہے, تاکید کرتی ہے کہ نہیں, حجت اللہ کی طرف سے قائم ہونی چاہیے, ٹھوس نظام ہونا چاہیے, تاکہ جو گمراہ ہوتا ہے حجت کے قائم ہونے کے بعد گمراہ ہو, اور اتمام حجت کے بعد جو ہدایت یافتہ ہونا چاہے وہ عزم اور پختہ ارادے کے ساتھ ہدایت کے راستے کو اپنے لیے انتخاب کرے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلاء